السلام کو ختم نبوت موبائل اشتہار کرزو سے کرزو موبائل اشتہار کرزو دا ختم نبوت مسئلہ اور دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت مبارک مسئلہ چھتا دا خدا روز اول ندا روز اول ندا آغا وقت کیوں با عالم ارواح کیوں با عالم دنیا کے ہم دا عالم برزخ کے ہم دے عالم آخرت کے ہم بھی جنت کے ہم بھی اور جہنم کے ہم بھی تاسو ہے چلا آقا تذکیرے و جہنم کی سنگئی ہماما پوچھتا کنا او سوسا چاہوں کے کانا جی تاسو ہے چلا آقا تذکیرے و جہنم کی سنگئی تاکو وہ جہنمیانی اوہو جہنم کے وہ تذکرہ دا سیوی چی اب تب جہنمی چینے دا بخبل گوتی مڑوڑی اور پدے لاسون بانی بچکونے لگئی اکسا باوئی کاش کمادا محمد الرسول اللہ مدارتن کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ کا نام مبارک آپ کا منصب مبارک آپ کا کام مبارک ہے اس کے تذکرے عالم ارواح میں بھی تھے عالم دنیا میں بھی ہیں عالم برزخ میں بھی ہیں عالم آخرت میں بھی ہوں گے اور عالم دنیا جنت میں بھی ہوں گے اور جہنم میں بھی ہوں گے جہنم میں یوں ہوں گے کہ جہنمی وہ نافرمان جس نے یہاں معصیت میں زندگی گزار دی اپنی انگلیاں مڑوڑے گا اور ہاتھوں کو چبائے گا کاش میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہوتی کاش میں نے ان کی اتباع کی ہوتی کاش میں ان کی راہ پہ چلا ہوتا آج یہاں نہ ہوتا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ دائیں کندھے سے لے کر بائیں کندھے تک ان دو کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین دیکھ لو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین تو یہ تینوں چیزیں بیچ میں ہیں نام مبارک بھی کام مبارک بھی مقام مبارک بھی تو پہلا انسان ابو الانبیاء ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اپنی پشت مبارک پہ یہ اشتہار لے کے گھومے ہیں اور ذرا دیکھو تصدیق کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام مبارک اور کام مبارک اور مقام مبارک لکھنے کے لیے کون سی جگہ پسند فرمائی عرش کے بعد پشت آدم علیہ السلام تو آپ جنت میں بھی رہے جنت میں اشتہار گھومتا رہا آپ کے نام مبارک کا آپ کے کام مبارک کا آپ کے مقام مبارک کا اور آپ پھر دنیا میں تشریف لائے رب کی مشیت سے جنت سے زمین پہ آپ کا نزول ہوا تو اس زمین پہ سب سے پہلے جو نام آیا وہ آپ کا محمد جو اس کام سے متعارف ہوئی یہ زمین وہ آپ کا رسول اللہ اور جس مقام سے متعارف ہوئی یہ زمین وہ کیا خاتم النبیین اللہ اور ذرا دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں کون الحمدللہ لو مڑا سب سے پہلے یہ نام مبارک یہ کام مبارک اور یہ مقام مبارک کی بات جہاں پہنچی یہ اشتہار جہاں پہنچا اللہ کے حکم سے وہ سرزمین ہند ہے اور ہم سرزمین ہند سے نسبت رکھتے ہیں دعویو احساس اور وہاں سے ذرا سوچو نا ذہن میں لاؤ کہ وہ سرندیب سے اگر جب سیدنا آدم علیہ السلام
عرفات کے میدان تک گئے تو راستے میں جتنے کوہ دمن آئے سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک کا اشتہار چلتا ہے۔ جب آپ کا نزول ہوا زمین پہ تو آپ کو ایک مرض لاحق ہو گئی، نازل ہوتے ہی ایک مرض لاحق ہو گئے، اس کو کہتے ہیں حدیث مبارک میں اس کے لیے لفظ آتا ہے وحشت۔ آپ کو وحشت ہو گئی، یہ وحشت کیا ہے؟ وحشت جب کسی پہ طاری ہوتی ہے تو بے سکون ہو جاتا ہے، ایک اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، دو یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی دشت بیاباں میں نکل جائے۔ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحشت اس لیے طاری ہوئی کہ کہاں جنت اور کہاں زمین، کہاں جنت اور کہاں زمین۔ اگر کوئی شخص ایک محل میں رہتا ہے اور اس محل میں سے اس کو نکال کے IDP کے خیمے میں بٹھا دو تو اس کو وحشت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں مالک صاحب کو، وزیر اعظم کو ان کے اس محل سے نکال دیا گیا تھا اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا جہاں کا غسل خانہ بھی 10 مرلے کا تھا اور ٹوٹیاں بھی سونے کی تھی، اور وہ جب جیل میں گئے تو پھر فرماتے تھے نیند نہیں آتی۔ نہیں ایسے یہ صرف کیفیت کے ادراک کے لیے میں بتا رہا ہوں، اس کا بھی تمسخر نہیں ہو رہا۔ طبیعت ہے انسان، جو ناز و نام میں پلا ہو وہ کہاں سختی برداشت کر سکتا ہے؟ تو جنت سے آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ پہ وحشت طاری ہو گئی۔ اب مرض کیا ہے؟ وحشت ہے۔ مرض کیا ہے؟ وحشت ہے۔ مریض کون ہے؟ اللہ کے خلیفہ ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ طبیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا نسخہ تجویز کیا؟ نسخہ لے کے آئے جبریل امین۔ پہلے گنڈے بانے ہوتا اترے دا مخاما او پہلے وگونو بانے دوارا لا سنتی خودل او دا ازان کلمات شورو کرل دا اللہ اکبر نے شورو کو بلا الہ الا اللہ بانے ختم۔ نو ازان امہ دی کہ دا اللہ اکبر نے شروع کی گی اور بلا الہ الا اللہ بانے ختمی گی۔ رامی رسول سے نشتا تو کیا کیا جبریل امین نے؟ کھڑے ہو گئے ایک ٹیلے پہ آدم علیہ السلام کے روبرو اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذان کے کلمات کہنے شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حدیث مبارک میں آتا دو مرتبہ کہا، مرتين اب اذان میں نام مبارک بھی ہے، کام مبارک بھی ہے، نام مبارک بھی ہے، کام مبارک بھی ہے۔ اذان کے نم مبارک مشتا، کام مبارک مشتا، اس مقام مبارک تذکرہم راسی ہم دل تک دے حدیث مبارک کے کلچے اگا اذان مکمل کا نو دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اذان چے دے دا اور دو سراد آدم علیہ السلام اگا وحشت ختم چھتا۔ رب شفا ورکڑا سوکڑا، رب شفا ورکڑا، شفا ور کولو والا ذات سوک دے، کولو آئے سوک دے اللہ رب شفا ورکڑا۔ نو اسم ضرور صاحب نسبت علماء چی دی دا فرمائی چی کم یو کس یا باشم یا تورسرا یا نارینہ چلے دادا وحشت کو مرض کی گرفتار بھی پدے خیل وقت کے وقت آزان کلمات ہوئے اور پدے کن وقت کے کس وقت کے چلے وقت تکبیر کلمات ہوئے دے قامت دے بروچ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ جو اذان کی یہ جو کلمات تم نے مجھے سنائے اس میں ایک لفظ آیا ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اچھا حضرت تشریف فرمائے، ترجمہ نہیں ہے،
محمد، یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کون ہے؟ نا محمد سوکتے صلی اللہ علیہ وسلم راگے اس مقام مبارک راگے جبریل امی دا جواب ورکا داستا پزامنو کے آخری نبی دے، داستا پزامنو کے آخری نبی دے، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں ڈال لو کہ زمین پہ پہلی جو آواز بلند ہوئی، اعلان کے طور پہ وہ اذان تھی، وہ کیا تھی؟ اذان تھی۔ وہ اللہ کی توحید کے ذکر کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کے رسالت کا ذکر تھا۔ تو کائنات میں پہلی گونجنے والی آواز جو ہے وہ نام مبارک کی آواز ہے، وہ کام مبارک کی آواز ہے۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا زمین پہ تو وہ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اور جبریل امی سے پوچھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے اور جس کا جواب آپ کے مقام والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا نام رب نے مختص کیا، آپ ہی کے لیے بنایا، اپنی حمد کے ساتھ مدی محبت کی نیم کو لگایا، محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نام کسی کو نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کے دادا خواجہ عبدالمطلب نے آپ کا نامی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیزی تصوی عیسیٰ سے دے کڑی دا چاکرے خلق کو بخیلان نہیں کریں، جواب رکھیں، جسو جواب نہ رکھیں کی نشی، چاکرے خلق کو بخیلان نہیں کریں، چاکرے خلق کو بخیلان نہیں کریں، آتا پوچھ رکھا کو چرا کو بڑھا صفت تے کا خراب صفت تے بد صفت تے خراب صفت تے نو چکلا بد صفت دا کے نشتے ہویا الحمدللہ من بخیلان نیو صحیح الحمدللہ من بخیلان نیو دا دے پورے ویم چے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے چے کم مجلس کے زمان نم مبارک واقع صلیشی تو دا مجلس خلق چلے وما بانے حدیع درود انہوں کی نمی دا بخیلان جو چکلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نامی راشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم داغا مختصر درود سی غلا زان سروائے خامخاوائے ناخنوں پہ بند پاتی نشی گینے چھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چی چاہتا سرٹیفکیٹ ورکی چی دے بخیل دے آگا بیا سوک سخی کوالے نشی ذکر چی دا آقا پا اتباع کے دا اللہ اتباع دا آقا پا رضا کے دا اللہ رضا بلا چارا در سرمشتا کہ سوک دا اخوانی چی زمان رب دے مانا راضی شی نو دا رب محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زان در راضی واللہ کا صفا قلو ارشاد فرمائی دینی ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچے دا رسول علیہ السلام اتباع کرا فرما برداری کرا بس تحقیق چی آگا دا اللہ اتباع فرما برداری کرے دا تو ان سرداروں نے پوچھا خواجہ صاحب سے، خواجہ عبدالمطلب سے، آپ نے جو نام رکھا ہے یہ نام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، پہلے کبھی نہیں سنا، تو اس لیے نہیں سنا تھا کہ اس سے پہلے کبھی وہ جن کے لیے رب نے بنایا تھا انہی کو ملا، وہ جن کے لیے رب نے بنایا تھا انہی کو ملا۔ ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کے رسول
آیت کا یہی ترجمہ کرتے ہیں علماء ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ جدا اللہ رسول دین بیانے بھی تاجد رشتہ دادا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت و دا رسالت عالمگیریت دے، جدا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت و رسالت چلے دا عالمگیر دے، دا نخط میں دن کے دے، دا انتہا نشتہ، دا ازلی ہم دے، دا ابدی ہم دے، دا سرمدی ہم دے۔ علامہ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے وہ تشریف لائے جو جانے کے لیے آئے، پہلے وہ تشریف لائے جو جانے کے لیے آئے، پھر سب سے آخر میں وہ تشریف لائے جو نہ جانے کے لیے آئے۔ مراد انبیاء اور رسل ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسل ہیں یہ سب جانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب دیکھو نا ساری امت کا ایمان ہے کہ کم و بیش جیسے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اس امت کا سب پہ ایمان ہے۔ کہہ دو نا الحمدللہ، یہ محبوب کی امت ہے اس لیے، یہ محبوب کی امت ہے اس لیے کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ کے سارے انبیاء اور رسل کو اس پر ایمان ہے۔ کیونکہ اگر وہ عیسائی ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو سب پہ لائے نہیں۔ اگر وہ یہودی ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو سب پہ ایمان لائے نہیں۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے جو آقا کے غلام ہے۔ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام آسمانی کتابوں پہ بھی کسی اور امت کا ایمان نہیں جس طرح کہ اس امت کا ہے۔ جو قرآن مجید کے نزول سے پہلے گزر گئی وہ کیسے لاتی؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیضان ہے، کیونکہ ختم نبوت کی بہار ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں پہلے وہ تشریف لائے جو جانے کے لیے آئے۔ تو اب دیکھو نا 1,24,000 انبیاء اور رسل اللہ نے مبعوث فرمائے، کیا سب کے نام ہمیں معلوم ہیں؟ کیا سب کے نام قرآن و حدیث میں موجود ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جانے کے لیے تشریف لائے۔ کیا سب کی تعلیمات محفوظ ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جانے کے لیے تشریف لائے۔ کیا سب کے خلیہ مبارک محفوظ ہیں؟ نہیں، اسی لیے جانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ کیا سب کا اسوہ مطہرہ موجود اور محفوظ ہے؟ نہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ جانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہاں جو نہ جانے کے لیے تشریف لائے ان کا ہر گفت محفوظ، ان کا ہر عمل محفوظ، گفت و عمل کے وقت اشارہ محفوظ اور رخ انور کا تاثر بھی محفوظ۔ اسی لیے محفوظ کے لیے نہ جانے کے لیے تشریف لائے، اور وہ باتیں بھی محفوظ قبر و حشر کے لاغی پختہ نشتہ، وہ باتیں بھی محفوظ ہیں جن کا ہم سے نہ قبر میں پوچھ ہوگی نہ روز آخرت پوچھ ہوگی، وہ بھی محفوظ ہے۔ اب ہم میں سے کئی حضرات کے والد فوت ہو چکے ہوں گے، ان کو رب نے یہ توفیق دی ہوگی کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوگی، انہوں نے لمبی عمر بھی پائی ہوگی، داڑھی میں سفید بال بھی ہوں گے۔ کیا کسی کو پتا ہے کہ وفات سے پہلے اس کی والد کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے؟ پتا ہے کسی کو؟ کتنا بھی خدمتگار بچہ ہو اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے باپ کی وقت رخصتی اس کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ ہاں 1431 سال ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا
وقت رخصتی آپ کی ریش مبارک میں بلا تشبیہ 15 بال سفید تھے، 20 اور ایک روایت میں آتا ہے 17 بال مبارک سفید تھے، 19۔ اب یہ اختلاف روایت جو ہے عدد کی جو ہے یہ اس لیے نہیں کہ غلطی ہوئی ہے، اور 15 والے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپے نوٹ کا دیدار کیا اور 17 والے نے بعد میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی محفوظ ہے، اشارہ بھی محفوظ ہے، اشارہ۔ کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے اس نے اپنی زندگی میں اپنا سر کتنی مرتبہ منڈوایا ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنا سر مبارک 4 مرتبہ جو ہے وہ منڈایا اور بغیر عمرے اور حج کے موقع کے کبھی نہیں منڈایا۔ یہ 4 دفعہ منڈانا جو ثابت ہے وہ حج اور عمرے کے ساتھ، یعنی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سے نہیں پوچھی جائیں گی، جن کا ہماری نجات، جن کے اوپر ہماری نجات کا دار و مدار نہیں ہے، وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو جن پہ ہمارے آپ کی نجات کا دار و مدار ہے وہ تو بدلی کے اوپر جو ہے جو محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ رسول دے رو والی پاسے دے سر ہے رکشا کا اوپر رکھنا۔ اور بھائی کیوں جا رہے ہو؟ خیریت ہے؟ خیریت ہے؟ پانی پیتے ہو؟ 5 پڑے دی ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ کار رسالت کا ذکر ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں آپ کا کار رسالت کیا تھا؟ قرآن 2 مقامات پہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے کار رسالت یہ 4 ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ دیکھو نا ذرا، مساجد میں آج بھی یہ فرائض رسالت آقا کے امت نے جاری رکھے، مدارس میں آج بھی فرائض رسالت آقا نے آقا کے جاری رکھے۔ اب لوگوں کو مساجد اور مدارس اسی لیے کھٹکتے ہیں، لوگوں کو مساجد اور مدارس اسی لیے کھٹکتے ہیں کہ ان کے دل میں ختم نبوت سے وفا نہیں۔ اے مسجد ختم نبوت کی دلیل ہے، مسجد ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیا ہے ختم نبوت کی دلیل ہے؟ ختم نبوت کا منصب نہ ختم ہونے والا منصب ہے، یہ دلیل بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کس لیے؟ کہ لوگوں کو کہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ کسی نے اجتماعی عبادت کے لیے مسجد نہیں بنائی، کسی نے اجتماعی عبادت کے لیے مسجد نہیں بنائی، وہ انفرادی مساجد اور محراب کا ذکر ہے۔ اجتماعی مسجد عبادت کے لیے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اب ہم بیت اللہ شریف والی مسجد کو مسجد حرام تو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہاں محراب دیکھا ہے؟ دیکھا ہے محراب؟ نہیں۔ ایک لکڑی کا محراب رکھتے ہیں، وہ رمضان مبارک میں تراویح کے دوران، تاکہ طواف کرنے والے طواف کر سکیں۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ وہ محراب نہیں ہوتا، وہ امام کے سامنے سترا ہوتا ہے محراب کی شکل۔ مسجد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اب میں نے کہا ختم نبوت کی دلیل بھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان علماء کرام سے آپ پوچھ لیں کہ
ایک دفعہ ایک مقام پہ اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت نماز ہو جائے اور اس مقام کے دروازے اہل اسلام کے لیے کھول دیے جائیں. اب یہ شرعاً مسجد ہے، تحت الثری سے لے کے سریہ تک مسجد ہے، نہ یہ بک سکتی ہے، نہ یہ بدل سکتی ہے، نہ مسجد کے علاوہ کسی اور کام آ سکتی. یہ مدارس بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اسلام کی شان و شوکت انہی مدارس سے نکلتی ہے. اسلام کی شان و شوکت انہی مدارس سے نکلتی ہے. ہاں دیکھو نا، یہ کون سا دور ہے؟ یہ مکی دور ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور، کس کے حضور؟ اللہ کے حضور بلا تشبیہ دست دعا ہے. اللہ سے مانگتے ہیں دو میں سے ایک دے، دو میں سے ایک دے. کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. اے اللہ اسلام کو عزت دے، شان دے، شوکت دے. کس سے؟ عمرین میں سے ایک کے ایمان لانے سے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے میں مانگی ہے. یہ دار ارقم ہے. ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ فرمایا کرتے. وہاں دعا فرمائی اور رب نے قبول فرمائی. یہاں بھی دیکھ لو امتیوں، اپنے گریبان میں جھانکو سمیت میرے. خود نہیں آئے ہو، لائے گئے ہو. خود نہیں بنے ہو، بنائے گئے ہو. یہ رب کا احسان ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے. کیا مانگا؟ رب دو میں سے ایک دے، ایک کو قبول فرما، ایک کو مسترد فرما. اب کہنے والا یہ کہتا ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں ہی مانگ لیتے، رب دونوں ہی دے دیتا. عرض یہ ہے وہ دونوں کیسے مانگ رہے تھے؟ وہ دونوں کیسے مانگ رہے تھے؟ دعا بے سنگ مختوے دا غیر متعلق کو رب دا ارشاد فرمائی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زما محبوب چلے صلی اللہ علیہ وسلم سچ وائی اگر اخبر نفس نہ نوائی اما اگر سوائی چی صدا اللہ دا جانب نہ ہوتا وحی شریف. تو کیسے دونوں مانگ لیتے جب اللہ نے وہی یہی فرمائی کہ ایک مانگو؟ تو پھر اللہ نے کون سے دو عمر ہیں؟ ایک عمر ہے خطاب کا بیٹا ہے، ایک عمر ہے ہشام کا بیٹا ہے. خطاب کے بیٹے عمر کو ہم فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہشام کے بیٹے عمر کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں. اب بتاؤ نا، رب نے کس کو مسترد کیا اور کس کو منتخب کیا؟ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے ہر چیز کا انتخاب فرمایا. عمر کو چن لیا. پھر دیکھا صحابہ نے دروازہ کھٹکتا ہے. گورے کمالا گھنٹہ ٹائم رہا کھڑے اندرے گھنٹے زمان کھلی گورے آسنی 2 منٹ والا کستے تھے 15 منٹ بیان کرے فضی بنا اثر میں شرار دیئے. تو میں نے عرض کر رہا تھا دروازہ کھٹکتا ہے. دروازے کی طرف سے صحابی دیکھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فوراً کہتا ہے یہ تو عمر ہے، یہ تو عمر ہے. ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے. عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے. دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ آپ کے چچا کھڑے ہیں. آپ کی پشت پہ آپ کے چچا کھڑے ہیں. یہ صرف چچا نہیں ہے، یہ ہم زلف بھی ہیں. یہ صرف چچا اور ہم زلف نہیں ہیں، یہ رضائی بھائی بھی ہیں.
یہ صرف چچا حمزہ اور رضائی بھائی نہیں ہیں، یہ رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں۔